حضور ایک طرف جا رہے تھے, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے لہسن پسند نہیں ہے, اچھا نہیں لگتا. تو صحابہ نے کہا حضور کو لہسن پسند نہیں, لہسن پسند. بات چلتی گئی مدینے میں, یہاں تک کہ لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا لہسن حرام ہو گیا. سب آئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حضور, سب کہنے لگے لہسن حرام ہو گیا, لہسن حرام. کہا نہیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, اس کی بو بہت زیادہ ہوتی ہے, اس کی مہک زیادہ ہوتی ہے, اور ہم جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں مسجدوں میں آتے ہیں تو ہمارے منہ اتنے نہ مہکیں, کیونکہ اللہ کے فرشتے اپنا منہ ہمارے منہ سے لگا دیتے ہیں. میں یہ تیز بو والی چیز کو پسند نہیں کرتا. صحابہ کو بعد میں یہ کلیئرنس دینا پڑا, دوسرے صحابہ نے کلیئر کیا حضور سے سن کر کے کہ حرام نہیں ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک ادا بھی دیکھتے, کسی چیز کو چھوڑ دیا, صحابہ تو اس کو پوری طور پر نکال دیتے تھے, ختم کر دیتے. عزیزان گرامی اوقات, تب جا کر کے اسلام کا اسٹیبلشمنٹ ہوا ہے مضبوط طاقت کے ساتھ. وہ صرف مسجد نبوی سے چلنے والی حکومت تھی. اب حالات یہ تھے کہ جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے, تیسرا کام, پہلا کام مسجد نبوی کا, دوسرا کام عقد مواخات بھائی چارگی کا, تیسرا کام یہودیوں سے اور مدینے کے رہنے والوں سے ایگریمنٹ کیا. تقریباً 52 اس کے اندر وہ تھے ٹرمز تھے. جیسے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے درمیان 52 بنود تھے جن پر دستخط ہوئی. وہ سارے چیزیں آج بھی میثاق مدینہ اس کو کہتے ہیں, حضرت ابوبکر صدیق کے بنائے ہوئے تھے. آپ کو پتا ہے یو این اے کے ایک رپورٹ میں اگر آپ کو بتاؤں, یو این اے نے کئی لوگوں کے درمیان ایگریمنٹ بنوائے صلح کے اور زندگی گزارنے کے, فلسطین اور اسرائیل کے بیچ, ساؤتھ سوڈان اور نارتھ سوڈان کے بیچ, اور دنیا کی کئی کنٹریز کے درمیان. یہ جو بنائے یو این اے کی طرف سے, ان میں سے سب سے چھوٹی جو ایگریمنٹ ہے اس کے پیجز 4,500 صفحات کے. 4,500 صفحات میں کیا لکھ مارا ہے پتہ نہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا میثاق بنایا تھا جو 14 صدیوں تک آج تک یاد کیا جا رہا ہے, جو صرف 1.5 صفحے کے اندر موجود تھا. ایک صفحہ اور دوسرا آدھا صفحہ, اس کے درمیان 52 ایسے ٹرمز تھے, کنڈیشنز تھے جو دونوں کے درمیان تھے. اس میں سے مین چیز یہ تھی, ہم مدینہ طیبہ میں آئے, ہم تمہیں تکلیف نہیں دیں گے, تم ہمیں نہیں دو گے, لڑائیاں ہماری آپس میں نہیں ہوں گی, اور قریش جب بھی حملہ کریں گے, مکہ والے آئیں گے تو ہم ساتھ میں مل کے لڑیں گے. مدینہ کی حفاظت تمہارے لیے بھی ہمارے لیے بھی. تم جس جماعت کے ساتھ اچھائی کرو گے ہم بھی اس کے ساتھ اچھا کریں گے, ہم جس کے ساتھ معاہدہ کر لیں گے تم کو بھی کرنا پڑے گا. اس طرح کی ساری چیزیں تھیں. لیکن یہ یہودی غدار یہ سارے ٹرمز توڑ دیے تھے, جس کی وجہ سے ان کے ساتھ جنگیں ہوئی. بنو نذیر, بنو قریظہ, یہ جو 2 قبیلے تھے, ان کو مار کر بھگایا گیا, مدینے سے نکالا گیا. پھر خیبر میں گئے, خیبر کی جنگ کے بعد وہاں سے بھی نکال کر کے ان کو بھیجا گیا. اب دنیا بھر میں ادھر ادھر گھومتے پھرتے ہیں ذلیل و خوار, اسرائیل کو قبضہ کیے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن یہ ایسے ذلیل و خوار ہے کہ قیامت تک ان پر ذلت طاری رہے گی, اللہ کا غضب ان کے ساتھ رہے گا. یہ بے گھر ہو کر کے دنیا میں رہتے رہیں گے. آج اسرائیل پر گئے ہیں اور قبضہ جما کر کے 70 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں, فلسطینیوں کا جینا تنگ کر کے رکھے ہیں یہ یہودی. دیکھنا وہ وقت آئے گا یہاں سے بھی یہ بے گھر ہوں گے اور ان کو وہاں سے بھی نکالا جائے گا. بلکہ حدیث پاک ہے, مسلم شریف کی حدیث ہے, ایک وقت آئے گا, حدیث شریف بتا رہا ہوں میں, جب حضرت امام مہدی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور آئے گا, مسلمان گزر رہا ہوگا تو جو پتھر ہوگا نا, پتھر بھی اللہ اس کو بولنے کی طاقت دے گا. وہ کہے گا یا مسلم ان ورائی یہودیا فاقتلہ, اے مسلمان آجا میرے پیچھے یہودی چھپا بیٹھا ہے, اسے مار ڈال. پتھر بولیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے عزیز وہ دور کب آئے گا؟ ظاہر سی بات ہے ہماری ان باتوں کو ابھی اسرائیلی بڑے سیریس لیتے ہیں, پھر ہمیں ویزا نہیں دیتے ہیں بیت المقدس جانے کے لیے. پچھلی مرتبہ ایسا ہوا کہ تقریباً 6 گھنٹے ایئرپورٹ پہ بٹھایا اور مجھے وہاں سے ریجیکٹ کیا کہ جا نہیں سکتے. تقریریں گڑتی ہیں, چبھتی ہیں, جیسی بھی ہوتی ہوں گی یہ امانت ہے, ہم سپرد کر کے جائیں گے انشاءاللہ. اور میرے آقا کا فرمان ہے
سب سے افضل جہاد ظالموں کے سامنے حق بات اعلانن کرنا، اور ہم وہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب حکومت قائم فرمائی، تیسرا میثاق مدینہ ہو گیا، ایگریمنٹ ہو گیا۔ اب اس کے بعد یہ یہودی ایسے تھے، ایگریمنٹ تو حضور کے ساتھ کر رہے تھے لیکن منافق تھے، اندرونی طور پر سازشیں رچتے، یہاں کی خبریں مکہ والوں کو دیتے تھے خط لکھ کر کے، اور مکہ والوں کو انہوں نے ہی ابھارا تھا۔ پھر جنگ بدر واقع ہوئی، جنگ بدر میں کفار مکہ 70 کی تعداد میں مارے گئے تھے، ایسی ہزیمت ان کی کبھی نہیں ہوئی تھی، مکہ والے اتنی بڑی تعداد میں کبھی مرے نہیں تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان صحابہ کے ہاتھ مارے گئے تھے جن صحابہ کو انہوں نے مکہ سے نکالا تھا، مکہ سے بے گھر کیا تھا، یہاں تک کہ وہ امیہ جو حضرت بلال کا آقا تھا اس کو حضرت بلال نے مارا ہے۔ وقت بدلتا ہے، تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ فرماتا ہے یہ دن ہے ہم لوگوں کے درمیان پھیر کر کے لے آتے ہیں، آج کا بادشاہ کل کا فقیر، اور آج کا فقیر کل کا بادشاہ، یہ ناممکنات میں سے نہیں ہے۔ اس جنگ بدر میں جو مارے گئے تھے وہ صرف 70 کافر ہی نہیں، کفر مارا گیا ہے، ابو جہل مرا ہے، اس میں عتبہ مرا ہے، شیبہ مرا ہے۔ اس کی آپ کو بتاؤں، جنگ بدر میں بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے، اس کا غم ایسا تھا مکہ والوں کو کہ 2 سال روتے تھے، 2 سال تک مرثیے پڑھتے، اشعار پڑھ پڑھ کر کے روتے تھے، اور اسی غم میں ابو لہب مر گیا جو جنگ میں آیا نہیں تھا۔ کہا کہ یہ بڑی بے عزتی کی بات ہے، محمد اور ان کے پروانوں کو ہم جس طرح یہاں آسانی سے مارتے تھے، ایسی طاقت ان کے پاس آئی کیسے کہ ہمارے 70 مار گرائے، اور پھر 70 مارے ہی نہیں بلکہ 70 کو گرفتار کر کے مدینہ بھی لے گئے، قیدی بھی بنائے۔ یہ آسان بات نہیں تھی، تو یہ چرچا پورے عرب میں پھیل گیا تھا کہ بدر میں انہوں نے تو ان کے چھکے چھڑا دیے، ختم کر دیا ان کے طاقت کو، ان کے رعونت کو، ان کے رعب و دبدبے کو۔ اس کے بعد پھر جنگ احد ہوئی، پھر جنگ خندق ہوئی، جنگیں ہونے لگی مکہ والوں کے درمیان، مدینے والوں کے درمیان، 6 سال کنٹینیو چلتی رہی۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کے ساتھ عمرہ کے لیے گئے تھے، عمرہ آنے سے انہوں نے روک دیا۔ اب حکومت قائم ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی۔ 6 ہجری میں حضور عمرہ کے لیے گئے لیکن عمرہ کرنے نہیں دیا، اور وہاں سے صلح ہو گئی مکہ والوں کے درمیان اور مدینے والوں کے درمیان، جس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ اس کے بھی ایگریمنٹ لکھے گئے تھے۔ ایگریمنٹ اگرچہ بظاہر مکہ والوں کی حمایت میں تھے، مدینے والوں کی نہیں تھے، حضور نے پھر بھی اس پر دستخط فرمائے، اس کو اوکے کیا، جاری فرمایا۔ لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس جب تشریف لائے حدیبیہ سے 6 ہجری کے بعد، 6 ہجری گزر چکی ہے، 6 سال گزرے مدینے میں حضور کے۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کے پاس خط بھیجنے شروع کیے، 12 صحابہ منتخب کیے۔ ان 12 صحابہ کو الگ الگ ملکوں میں، ایک ایران کا بادشاہ جو اس وقت کسرا تھا، کسرا کے پاس خط بھیجا، شاہ مقوقس جو مصر کا بادشاہ تھا اس کے پاس بھیجا، روم کا بادشاہ تھا عظیم ہرقل اس کے پاس بھیجا، نجاشی جو ایتھوپیا کا بادشاہ تھا اس کے پاس بھیجا، بحرین کا جو بادشاہ تھا اس کے پاس خط بھیجا۔ کئی بادشاہوں نے احترام کیا، کچھ بادشاہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خط کی بے احترامی کی، بے عزتی کی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن مکہ والوں کو عجیب بات ہے، میں ایک بات بتاتا ہوں۔ جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینے آئے تھے تو قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی تھی، الف لام میم غلبت الروم، یہ 21ویں پارے میں۔ روم اس وقت کا سپر پاور ہے، اور قرآن میں آ رہا ہے کہ رومیوں کو شکست ہو جائے گی، جبکہ سپر پاور کے لیے کہہ رہا ہے۔ اور صحابہ کا یقین ایسا تھا، قرآن میں آ گیا ہے، ہونا ہے۔ یہ بادیہ نشین صحابہ، بغیر چپل کے چلنے والے، پیوند لگے کپڑے، کھجور کی گٹلیاں چوس کر دن گزارنے والے، جب چلتے پھرتے کہتے تھے کہ ہم روم کو شکست دے دیں گے، روم کو مار گرائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ مکہ والے ٹھٹا مار کر کے ہنستے تھے، کہا مارتے تھے، دیکھو ان کی شکلیں، یہ دیہات کے رہنے والے، اور کس سے پنگا لیں گے، کس سے مقابلہ کریں گے؟ روم سے، لاکھوں کی فوج جن کی ہے، آدھی دنیا پر سلطنت ان کی ہے،
لیکن صحابہ کہتے تھے وہ وقت بھی آئے گا، وہ وقت بھی آئے گا۔ مکہ والے مذاق میں اڑاتے تھے، لیکن جب بدر ہو گیا، بدر کے میدان میں مکہ والوں نے دیکھا تو تھوڑا کھٹک گئے کہ یہ جو بولتے تھے کہیں سچ تو نہیں ہو جائے گا، یہ جو بولتے تھے روم تک پہنچیں گے۔ میاں روم کی حکومت ایسی آج کے دور میں جیسے امریکہ ہو، یو ایس اے ہو، سپر پاور کی حیثیت سے دادا گیری پوری دنیا میں کرتا ہے، یا پھر رشیا کی حیثیت جس کو چاہو مارتے رہو، دہشت گرد کبھی نہیں بنیں گے۔ یوکرین کو مار مار کر کے دھول میں ملا دیا، لیکن کوئی نہیں کہتا کہ وہ آتنکوادی ہے، اتنے بم ڈال دیے، لیکن اگر وہی چاقو لے کر کے بھی کوئی مسلمان دکھتا تو آتنکوادی ہوتا۔ میرے عزیزو، یہ دگلی پالیسی دنیا میں صرف اس لیے ہے کہ دنیا صرف طاقت کی زبان جانتی ہے۔ جو دادا ہے وہ 1000 گناہ کر لے کچھ بھی نہیں ہے، وہ پاک سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح سے اس وقت روم کی حکومت تھی، رومن امپائر، کوئی کچھ نہیں کہتا تھا، اور صحابہ پیوند لگے کپڑے پہنے ہوئے کہتے ہیں روم کو شکست دے دیں گے۔ میں سوچتا ہوں کیسا یقین تھا اور کیسا جذبہ تھا۔ آج دنیا میں لوگوں سے کہیں تو کہتے ہیں مولانا اتنی بڑی بڑی باتیں مت کرو، ہم تو مائنورٹی میں کیا کر لیں گے، ہم یہاں پہ ہم چھوٹی تعداد میں، بڑی باتیں مت کریں، حالات صحیح نہیں ہیں۔ میں پوچھتا ہوں وہ 313 کی تعداد میں تھے، لیکن روم سے لڑنے کی باتیں کرتے تھے، مقابلہ کرنے کی باتیں کرتے تھے۔ اسی لیے شاعر نے سچ کہا ہے، آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ ایمان تو رکھو میرے عزیزو، یقین تو رکھو۔ اس کے بعد بدر ہو گئی، خندق ہو گئی، احد ہو گئی، اب حدیبیہ میں صلح ہو گئی، جنگ بندی ہو گئی، جنگ ختم ہو گئی۔ مکہ والے مدینے والے لڑتے نہیں تھے ابھی، لیکن یہ ایگریمنٹ کب تک چلنے والا ہے؟ 1 سال نہیں چلا، مکہ والوں نے خود ہی توڑ دیا، کیونکہ اس ایگریمنٹ میں ایک شرط یہ تھی کہ جو حلیف جماعت یعنی پارٹنر، مدینے والوں کی پارٹنر جماعت تھی بنو خزاعہ جو مکہ کے اطراف میں رہتے تھے، اور مکہ والوں کی پارٹنر تھی ایک بنو بکر جو قبیلے تھے، اختیار تھا جو جس کا پارٹنر بننا چاہے بن جائے۔ مسلمانوں کی جو پارٹنر جماعت تھی بنو خزاعہ، ہوا یہ کہ بنو بکر اور بنو خزاعہ دونوں دشمن جماعتیں تھیں، آپس میں قبیلے لڑتے تھے۔ تو ان لوگوں نے یہ دیکھا کہ اب صلح ہو گئی، جنگ نہیں ہو رہی ہے مکہ اور مدینے والوں کے بیچ میں، تو بنو بکر والوں نے کیا کیا، بنو خزاعہ کو اتنا مارا کہ قتل کیا، ان کے 80 آدمیوں کو قتل کر دیا، جو رسول اللہ کی پارٹنر جماعت یعنی حلیف جماعت۔ اب بنو خزاعہ کے لوگ مکہ کے اطراف تھے، وہاں مارے جا رہے تھے، کیونکہ ایگریمنٹ میں ہی لکھا ہوا تھا صلح حدیبیہ میں، جو ہماری پارٹنر جماعتیں ہوں گی ان کے ساتھ بھی تم چھیڑ چھاڑ نہیں کرو گے، اور تمہاری پارٹنر جماعتیں جتنی ہوگی ان کے ساتھ بھی ہم نہیں چھیڑیں گے، جنگ نہیں کریں گے۔ لیکن یہاں ہوا یہ، بنو بکر مارتے بنو خزاعہ کو، اس کے بعد مکہ میں جاتے ہیں، مکہ کے سارے سرداروں کو کہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے مار دیا ان کو، تو مکہ والے سارے خوشیوں سے طبلے بجاتے، اچھا کیا تم نے، حالانکہ ان کو روکنا چاہیے تھا کہ ہمارا ایگریمنٹ ہوا ہے، تم نے کیوں مار دیا، وہ مسلمانوں کی حلیف جماعت ہے، پارٹنر ہے۔ مکہ والے شامل ہوئے، یہاں تک کہ بنو خزاعہ کے کچھ لوگ بھاگ کر کے حرم میں داخل ہوئے پناہ لینے کے لیے، تب بھی بنو بکر کے اور مکہ کے کچھ لوگوں نے حرم میں بھی ان کا قتل کیا۔ حرم میں جب کسی کا قتل نہیں ہوتا تھا، اتنا بڑا واقعہ ہوا، سنو اب حدیث پاک۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے میرے گھر میں، شام کا وقت تھا، اچانک وضو کا لوٹا چھوڑ دیا اور کھڑے ہو کر کے حضور نے فرمایا لبیک 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 3 مرتبہ فرمایا، اور اس کے بعد فرماتے ہیں نصرت نصرت نصرت۔ ام سلمہ کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے؟ حضور فرماتے ہیں ہماری حلیف جماعت بنو خزاعہ پر بنو بکر نے حملہ کیا ہے اور ان کے آدمیوں کو قتل کیا ہے، اور بنو خزاعہ اپنے قبیلے سے مجھے مدد کے لیے پکار رہے ہیں، تو میں نے یہی سے لبیک کا نعرہ لگایا ہے۔ یہ میرے آقا نے فرمایا، یہ حدیث میں موجود ہے، حضور وہاں سے لبیک کہہ رہے ہیں، ہاں میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں۔ عزیزان گرامی، اسی لیے بریلی والے اپنے پیٹ سے کوئی عقیدہ نہیں کرتے، وہ صحابہ کا مسلک تھا جو امام اہل سنت اعلی حضرت کا مسلک ہے۔ ہم یہاں سے پکارے وہ وہاں سے سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ یہ ہمارا عقیدہ الحمدللہ صحابہ کا ہے۔ بنو خزاعہ کی مدد کے لیے حضور کھڑے ہوئے اور صحابہ سے کہا
دیکھو ایگریمنٹ ٹوٹ گیا, انہوں نے ہماری حلیف جماعت کو مار دیا ہے. اب ہوا یہ کہ صحابہ اکرام میں بھی جوش تھا, حضور نے سب کو تیار کیا, کہا کہ اب انتقام لینا ہوگا کیونکہ ہماری پارٹنر جماعت ہے, کل کو کیا ہوگا, وہ کہیں گے کہ مسلمانوں کے ساتھ ہونے کا کوئی فائدہ نہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جیسے ہی اعلان فرمایا, صحابہ جمع ہو گئے, کتنے, 10,000 کی تعداد میں. اب یہ 7ویں ہجری ہے, 10,000 کی تعداد میں صحابہ جو جمع ہوئے, مکہ والوں میں کھلبلی مچ گئی کہ اب کیا ہو گیا. انہوں نے کہا یہ تو غلط ہو گیا, نہیں ہونا چاہیے تھا, ایگریمنٹ ٹوٹ گیا ہے, یہ بنو خزاعہ کو مارا گیا ہے, اچھا نہیں ہے. سارے لوگوں نے کہا ایک کام کرو, جاؤ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے, نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو بھیجا, کہا کہ ابھی بھی موقع دیتے ہیں, 3 شرطیں رکھو ان کے پاس, جا کر کے کہ بنو بکر جنہوں نے مارا ہے, جتنے لوگوں کو مارا اتنے ان کی جماعت کے لوگوں کو قتل کیا جائے گا, خون بہا اس کو کہتے ہیں, دیت, قصاص. یہ ایک شرط یہ ہے, جتنے لوگوں نے ہماری پارٹنر جماعت کو مارا ہے اتنے تمہارے بھی مارے جائیں گے. دوسری شرط یہ ہے, مکہ والے تم اعلان کر دو آج کے بعد سے بنو بکر تمہاری حلیف جماعت نہیں ہے, تمہاری پارٹنر نہیں. یا تو تیسرا یہ اعلان کر دو کہ جو ایگریمنٹ صلح حدیبیہ میں ہوا ہے وہ ختم ہو گیا. حضور کے ایک قاصد صحابی مکہ آئے, ان لوگوں سے کہا کہ 3 شرطیں رسول اللہ نے بیان کی. مکہ والوں نے ٹھٹا مار کر کے کہا تینوں بھی منظور نہیں ہمیں, نہ ہم کسی کے خون کا بدلہ دیں گے, نہ ہم اپنی پارٹنر جماعت کا ساتھ چھوڑیں گے, اور اگر تم یہ کہتے ہو ایگریمنٹ ہے یا نہیں ہے, جاؤ بول دو کہ ایگریمنٹ ختم ہو گیا. غرور میں تھے, ایسے گھمنڈ میں تھے. صحابی رسول واپس آئے, حضور سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے دونوں شرطیں نامنظور کی اور کہا ایگریمنٹ ٹوٹ گیا, ختم ہو گیا. حضور نے فرمایا چلو اب چلتے ہیں مکہ, یہ فتح مکہ کے راستے ہیں, یہاں سے اب اسلام کی وہ نشر و اشاعت جہاں سے میرے آقا ہجرت کر کے گئے تھے واپس اس وطن آنے والے ہیں. جیسے ہی انہوں نے اعلان کیا ایگریمنٹ ٹوٹ گیا ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اعلان کیا تو صحابہ جوش و خروش میں جمع ہوئے. اب یہ نقل و حرکت مکہ والوں کو پہنچی, مکہ والوں میں کھلبلی مچی, کہا ایسا نہ ہو ایگریمنٹ کو دوبارہ رینیو کیا جائے, تجدید کی جائے, غلطی سے ہم نے کہہ دیا تھا ٹوٹ گیا, نہیں ابھی نہیں ٹوٹا ہے, اس کو رینیو کیا جائے. اور اپنے سردار ابو سفیان کو بھیجا کہ جاؤ مدینے میں جا کر کے بات کرو کہ ہم ایگریمنٹ رینیو کرنے آئے. جب وہ مدینے میں آئے ابو سفیان, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ہی نہیں کی, حضور نے بات ہی نہیں کی ابو سفیان سے. اب وہ حضرت ابو بکر کے پاس جائے, حضرت علی کے پاس جائے, حضرت عمر کے پاس جائے, کہ جاؤ حضور سے کچھ سفارش کر دو, میں ایگریمنٹ رینیو کرنے آیا ہوں, جنگ نہیں چاہیے, صلح ہی پر چلیں گے. کسی صحابی نے اس کو منہ نہیں لگایا, یہاں تک کہ تنگ آ کر ابو سفیان اپنی بیٹی کے گھر آئے. ان کی بیٹی کون ہے؟ ام حبیبہ, حضور کی زوجہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے. ابو سفیان کہتے ہیں یہ بعد میں اسلام لائے, تھک ہار کر کے اپنی بیٹی کے گھر گئے, ہو سکتا ہے رسول اللہ کی بیوی ہے میری بیٹی, اس کے ذریعے سے بات پہنچا دوں, حضور مان جائیں گے, اپنی بیوی کی بات تو رکھیں گے. تو ابو سفیان گھر گئے ام حبیبہ کے گھر. کمال ہے اس خاتون ام المومنین کی, وہ وفا شعاری میرے مصطفیٰ سے, باپ کافر ہے, مصطفیٰ کریم کی زوجیت میں رہنے والی, ہم کروڑوں مومنوں کی ماں, سلام ان کی تربت پر. گھر میں ابو سفیان جیسے ہی داخل ہوئے, باپ آیا ہے بیٹی کے لیے, کئی برسوں کے بعد آیا ہے, جیسی آئے بستر بچھا ہوا تھا. ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ابو سفیان آیا ہے گھر کے اندر, فوراً بستر کو کھینچ لیا, لپیٹ کر کے دوسری طرف کیا. ابو سفیان نے کہا بیٹھ جاؤں, کہا بیٹھنا ہے تو بیٹھ سکتے ہو, کہا بستر تو رکھتے, چادر تو رکھتے. ام حبیبہ نے کہا قسم رب ذوالجلال کی, اس بستر پر میں کسی ناپاک کو بیٹھنے نہیں دے سکتی, اس لیے کہ رسول اللہ کا بستر پاک ہے, جس پر میرے آقا بیٹھتے ہیں, میں کسی ناپاک کو اس پر بیٹھنے نہیں دے سکتی. یہ کیسا کمال کا ایمان تھا, بیٹی اپنے باپ کو رسول اللہ کے بستر پر آنے نہیں دینا چاہتی. آج لوگ ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ اس طرح کے بھید بھاؤ کرتے ہیں, فلاں سے مت ملو, ان سے نہ ملو. میرے عزیزوں, ہماری محبت رسول اللہ کے رشتے سے ہے, ہماری دشمنی بھی رسول اللہ کے رشتوں سے جو انجام ہے اسی سے ہے. اسی کو بات رکھو, یہ ہمارا پیدا کیا ہوا مسلک نہیں ہے. حضرت ام حبیبہ نے اپنے باپ کا بھی خیال نہیں کیا, اگر میرے رسول کا نہیں ہے تو نہ میرے گھر کا ہے نہ میرا باپ ہے,
یہ عقیدہ ہماری ماں سے ملا ہوا، ام المومنین سے ملا ہوا ہے۔ ابو سفیان جو یہ خیال لے کر کے آئے کہ بیوی کی بات رسول اللہ مان لیں گے، یہاں سے سفارش ہوگی، ابو سفیان کہتے ہیں اس عورت کو میں کیا بتاؤں، کیا سفارش کروں جو بیٹھنے کے لیے مجھے بستر بھی رکھنا نہیں چاہتی، چادر بھی نہیں بچھاتی۔ بہت مایوس ہو کر واپس مکہ لوٹ آئے۔ ابو سفیان واپس آئے، لیکن صحابہ میں سے کچھ صحابہ نے کہا ایک کام کرو ابو سفیان، تم یہاں کھڑے ہو کر کے ایسے اعلان کر کے چلے جاؤ کہ میں نے پھر سے رینیو کر دیا ہے ایگریمنٹ کو۔ وہ کھڑے ہو کر کے مسجد نبوی کے پاس زور زور سے اعلان کر کے گئے، تو اس کا کیا اثر ہوگا؟ کسی نے ہاں کہا، لبیک کہا، حضور نے اس پر منظوری دی نہیں۔ مکہ واپس آ کر کے کہا، مکہ والوں نے پوچھا کیا ہوا کیا ہوا، ایگریمنٹ رینیو ہو گیا؟ کہا نہیں، کسی نے میری سنی تو نہیں، لیکن میں نے زور سے اعلان کر دیا ہے، میں نے زور سے بتا دیا ہے، جیسے بھاشن کوئی پی ایم دے کر کے چلا جائے، کسی کو سمجھ میں آئے نہ آئے، بول تو دیا ہے نا، ہم نے تو کنڈم کیا ہے، مذمت کیا ہے۔ اسی طرح کا اس زمانے کا وہ تھا، کہا میں نے تو بول دیا۔ مکہ والوں نے پوچھا کسی نے اس پر لبیک کہا؟ ہاں کہا ہے۔ کہا نہیں، کسی نے نہیں کہا۔ تو کہا پھر اس رینیویشن کا کیا مطلب ہے، یہ تجدید کہاں ہے یہ؟ اس کے بعد بات ہوئی، مکہ والوں نے کہا اب تیار ہو جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ فوج لے کر کے آئیں گے جس کا مقابلہ ہم میں سے کوئی نہیں کر سکتا۔ بات حقیقت تھی، 7ویں ہجری تھی اور ذی القعدہ کا مہینہ تھا۔ رمضان گزار کر کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کو اعلان کرتے ہیں، صحابہ نکل پڑے، مدینے کے جتنے صحابہ تھے سب نکلے ہیں، اور حتیٰ کہ حضور کی جتنی ازواج مطہرات تھی سب سفر میں ساتھ تھی۔ جب رسول پاک چلتے آئے اور یہاں تک کہ راستے میں حضور کی جتنی حلیف جماعتیں تھیں، یعنی جو پارٹنر قبیلے تھے، سب ساتھ ہوتے گئے۔ مکہ سے ابھی 35 کلومیٹر دور یہ لشکر جرار میرے آقا کا تھا۔ ارے 313 کا مقابلہ کرنے کی سکت نہیں تھی، آج تو 10,000 کی تعداد میں آ رہے تھے، 10,000 کی تعداد۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلح کر رہے تھے 1 سال پہلے، حضرت عمر بڑے بے قرار تھے، بہت بے قرار تھے، وہ کہہ رہے تھے ہم کیوں دب کر صلح کر رہے ہیں، ان سے جنگ کریں گے، ان کو ماریں گے۔ حضور یہی فرما رہے تھے، اے عمر میری آنکھیں جو دیکھ رہی وہ تم نہیں دیکھ سکتے، میرے مصطفیٰ سال بھر پہلے وہی دیکھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس شان کے ساتھ مکہ میں داخل کرے گا۔ عزیزان گرامی، 35 کلومیٹر دور یہ پڑاؤ کیا ہے لشکر، اچانک اسی حالت میں مکہ میں کھلبلی مچی، سب تتر بتر ہیں، اب نہ جنگ کرنے کی طاقت تھی نہ سامان تھا، بلکہ بڑے بڑے رئیس، ان کے سردار جتنے گرو گھنٹال تھے وہ اسی جنگوں میں مارے گئے تھے۔ ابو جہل بھی نہیں تھا، ابو لہب بھی نہیں ہے، عتبہ شیبہ، بڑے بڑے سردار مرے ہوئے تھے۔ جو کچھ بچی کچی جماعت کو لے کر چلنے والے ابو سفیان، اور ابو سفیان حضرت عباس کا خاص دوست تھے۔ حضرت عباس کون ہے؟ حضور کے چچا ہیں۔ حضرت عباس ابو سفیان سے کہتے ہیں میں تیرا کام کراتا ہوں۔ مکہ میں ابو سفیان کو ساتھ لیے اور کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ آئے نہیں، 35 کلومیٹر دور ہے۔ حضرت عباس رات کے وقت ابو سفیان کو اپنی اونٹنی پر بٹھا کر لے آئے، چل رسول اللہ کے پاس تجھے سامنے کر دیتا ہوں، جتنا کیا گیا ہے سب ہے وہ معاف کر دیں گے۔ ابو سفیان جنگ بدر میں سامنے ہے، احد میں سامنے ہے، خندق میں سامنے ہے، ہر جنگ میں حضور کے سامنے ہے۔ ابو سفیان خالی جنگ کرنے والے نہیں بلکہ سب کو ابھارنے والے، اور اس شخص کو پکڑ کر حضرت عباس لے آ رہے ہیں اور یہ کہتے ہوئے مجھے یقین ہے محمد عربی پر، چلو چلتے۔ ابو سفیان ساتھ آ گئے، رات کا وقت تھا، قافلہ پڑاؤ کیا ہے رسول اللہ کا، دوسرے دن مکہ میں داخل ہونے والے۔ حضرت عباس جیسے ہی آ رہے تھے، کیونکہ وہ اسلام لائے ہوئے تھے، آ رہے تھے ابو سفیان کو لے کر کے حضور کے خیمے پہنچنے والے تھے، اس سے پہلے حضرت عمر کی نظر پڑ گئی، بچ بچا کر کے تو آئے تھے، حضرت عمر دیکھ لی خیمے سے باہر آئے، جلال کے ساتھ ایک ایسا اعلان کیا کہ پورے خیمے میں لوگوں کی نیند اڑ گئی۔ کہا کہ یہ کافر کو کہاں سے لایا گیا ہے، اس عظیم دشمن رسول کو کہاں سے لایا گیا ہے؟ حضرت عباس نے کہا جلدی چلو جلدی چلو، رسول اللہ کے خیمے میں داخل ہو جاؤ نہیں تو عمر چھوڑے گا نہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خیمے میں داخل ہو گئے، ابھی یہ لوگ گئے ہی تھے کہ حضرت عمر پیچھے سے آ گئے۔ کہا یا رسول اللہ اس شخص کا کیا کرنا ہے، آج آخری وقت ہے، آپ بتا دیں میں تلوار لے کر کے آیا ہوں، اب ابو سفیان دوبارہ مکہ نہیں جائے گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا عمر تلوار نیچے رکھو، تلوار نیچے کرو۔
थोड़ी देर रुका, हज़रत अब्बास से पूछा किस लिए आए? कहा या रसूल अल्लाह, अबू सुफियान सिर्फ अमन की आपसे खैरात लेने आया है कि आप अमान दे दें, कल आप दाखिल होने वाले मक्का में अबू सुफियान के साथ कुछ नहीं होगा। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यह भी नहीं फरमाया कि तू कलमा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, कुछ नहीं कहा। हज़रत अब्बास ने कहा ठीक है, अबू सुफियान को मैंने अमान दे दिया और पिछला जो कुछ किया था उसको भुला दिया गया। एक जुमले में मेरे मुस्तफ़ा ने बड़ी बड़ी जंगों में मुकाबिल में आने वाले को माफ कर दिया। इसीलिए तो मेरे अजीजों, हम 1000 गुनाहों का बोझ लिए हुए भी अगर कोई उम्मीद रखते हैं तो उस ताजदार मदीना से रखते हैं जिसका दरबार खुला है। शायर ने सच कहा है, न कोई अमल है सुनाने के काबिल, न मुंह है तुम्हारे दिखाने के काबिल, लगाते हैं उसको भी सीने से आका जो होता नहीं मुंह लगाने के काबिल। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में इसीलिए हम पहुंचते हैं। बरेली वाले इमाम की सुनो, यूं ही नहीं पुकार कर कहा था, फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान को माफ किया और कहा जाओ कल के दिन दोपहर में फलां पहाड़ी के ऊपर तुम खड़े रहना। हुजूर चाहते थे कि अबू सुफियान को दिखाया जाए लश्कर इस्लाम कैसे मक्का में दाखिल हो रहा है। अबू सुफियान ईमान लाए हुए नहीं, इस्लाम कबूल किए हुए नहीं। दूसरा दिन था, 20 रमजान की तारीख है, जुमा का दिन है, अल्लाहु अकबर, रमजानुल मुबारक का महीना है। सहाबा इकराम निकले, हुजूर ने कई जमातों में सहाबा को तकसीम किया था। सबसे आगे इस 10,000 फौज की जमात में सबसे आगे बंदा जो झंडा लेकर चल रहा था वो सहाबा में कोई बहुत बड़े सहाबी जलील नहीं, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली नहीं, ये खुलफा अजिल्ला सहाबा में से जो जलीलुल कदर नहीं। हुजूर ने इस फौज के मुकद्दमे में सबसे आगे झंडा देकर जिसको रखा था वो बिलाल हबशी थे, हजरत बिलाल हबशी थे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनको आगे रखा था। मक्का वाले यह मंजर देखें, जिस बिलाल के पैरों में रस्सियां डालकर तुम खींचते थे और गर्म रेत पर लिटाकर इस बिलाल के जिस्म को तुमने गला दिया था, चर्बी निकल जाती थी, उस बिलाल को तुम मारते थे। आज वो बिलाल झंडा उठाए हुए खाने काबा की तरफ रवां दवां है, बढ़ता चला आ रहा है और ऐसे ये चौक दर चौक फौज दाखिल होने लगी। अल्लाहु अकबर, कुरान पाक में इसका जिक्र आया है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ये आयतें नाज़िल हुई है कि लक़द सदक़ल्लाहु रसूलहु रुया बिल हक़ लतदखुलुन्नल मस्जिदल हराम इंशाअल्लाहु आमिनीन मुहल्लिकीन रुऊसकुम व मुक़स्सिरीन ला तख़ाफ़ून। ऐ महबूब, अल्लाह ने आपके ख्वाब को पूरा कर दिया। आपकी ये पूरी जमात के साथ आप अमन के साथ मक्का में दाखिल हो रहे हैं बगैर किसी खौफ के। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस जमात में थे सहाबा की, वो सबसे आखिर में थी। हुजूर मुलाहिजा कर रहे थे, सहाबा को जाने दे रहे थे। सहाबा आगे बढ़ते जा रहे हैं, वतन अजीज में आए हैं, छोड़े हुए वतन में आए हैं, जहां जायदादें थी, जहां बीवी बच्चे रहे, जहां बचपना गुजरा, जहां सब छोड़कर सहाबा गए थे। पूरे 7 साल के बाद मक्का वापस आ रहे। सहाबा कोई मिट्टी उठाता मक्का की और अपने सरों पर डाल देते, दीवारों को बोसे लेते, जगह जगह रुक करके घरों को चूम लेते थे। यह हमारा वो वतन अजीज मक्का है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दाखिल हुए मक्का मुकर्रमा में, सीधे हरम काबा में तशरीफ लाए। मेरे अजीजों, ये बताना इसलिए जरूरी है कि इस्लाम की तारीख में फतेह मक्का वो दिन है, आज तक के काफिर इस फतेह मक्का को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मेरे आका जैसे ही आए, हुजूर के हाथ में आसा मुबारक था, आप अपने आसा मुबारक के साथ चलते हुए आए। आपके साथ सैयदना अबू बकर सिद्दीक थे, हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम थे। दोनों सहाबा को हुजूर पकड़े हुए सबसे पहले हरम काबा में आए, खाने काबा के पास आए। एक वाकया मैं बता दूं, हिजरत से पहले खाने काबा की चाबी उस्मान बिन शैबा, एक शख्स थे, हजरत उस्मान गनी नहीं है, दूसरे उस्मान है, उनके पास रहती थी। हुजूर ने एक दिन उनसे कहा, उस्मान बिन शैबा, चाबी दे दो, मुझे अंदर जाना है। कहा, तुम जैसे दीन छोड़े हुए आदमी को मैं चाबी नहीं दूंगा, तुम खाने काबा में नहीं जा सकते। हुजूर को उन्होंने मना कर दिया था, चाबी देने से मना किया, खाने काबा का दरवाजा खोलने से मना किया।
हुजूर ने उनसे कहा, ऐ इब्ने शैबा, इंतजार कर, एक वक्त आएगा ये चाबी मेरे हाथ में होगी और मैं जिसे चाहूंगा चाबी दूंगा। उस्मान बिन शैबा कहते हैं आज ये इतना मारे जाते हैं, 40 लोग नहीं हैं। और उसके बाद जब ये हिजरत करके गए थे तो उस्मान बिन शैबा कहते हैं मुझे तो लगा था उन्होंने ऐसी हवा में बात कर दी होगी, लेकिन जब फतेह मक्का के दिन वापस आए तो फिर एहसास हो गया मोहम्मद अरबी की जुबान से निकली हुई बात टल नहीं सकती है, जो कहते हैं वो होकर रहता है। अब 10,000 सहाबा के बीच में हुजूर खाने काबा के सामने गए और पुकार कर कहा, उस्मान बिन शैबा कहां है? चाबी लेकर के हाजिर हुए, ईमान लाए हुए नहीं है, काफिरों की जमात में है, चाबी थी, कहा चाबी लाओ। मुकाबला करने की जो ताकत नहीं, सकत नहीं, चाबी लाकर हुजूर के हाथ में दे दिया। हुजूर ने अपने हाथों से खाने काबा को खोला। यह सबसे पहला दरवाजा खुला है, इस्लाम की फतह की आगाज यहां से है, तारीख इस्लाम के सुनहरे बाब यहां से खुल रहे हैं। मक्का का दरवाजा क्या खुला, पूरी दुनिया के दरवाजे खुल गए। हुजूर अंदर जाते ही जो आयत पढ़ रहे थे, अपने हाथ में असा था, लकड़ी थी, और इस लकड़ी को लेते बुतों को जो अंदर रखे थे गर्दन में डालकर गिराते थे, फरमाते थे कुल जा अल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। हक आ गया, बातिल मिट गया और बातिल को मिटना ही है। मैं हमेशा दुआ करता हूं मौला हुजूर की इस सुन्नत पर भी अमल करने का मौका आता हो, हक आ जाए बातिल मिट जाए। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 360 बुतों को गिराया, जो वहां पर अंदर तस्वीरें थी उनको पोंछकर साफ कर दिया। जब पूरा खाने काबा इन आलाइशों से पाक हुआ, बाहर तशरीफ लाए और बिलाल से कहा, बिलाल जाओ खाने की छत पर, खाने काबा की छत पर आज अजान दे दो। यहाँ पहली अजान होने वाली है, मक्का में पहली अजान है हरम काबा से। हजरत बिलाल हबशी जोश मोहब्बत में चढ़ते चले गए, रस्सी डाली, खाने काबा की छत काफी ऊंची थी, चढ़ गए। बाज बुजुर्गों ने फरमाया हजरत बिलाल को यह ख्याल ही नहीं था, खाने काबा की छत पर तो बड़े मोहब्बत में चढ़ गए, क्योंकि वो जब मस्जिद नबवी से अजान देते थे तो खाने काबा की तरफ मुंह करके देते थे। हर मुअज्जिन आज भी कहां मुंह करके अजान देता है, किबले की तरफ मुंह करके देता है। हजरत बिलाल छत पर चढ़ गए, फिर सोचने लगे अब मुंह किस तरफ करूं, काबा तो नीचे आ गया है, मैं तो छत पर हूं, किधर मुंह करके अजान दूं। हुजूर की तरफ देखने लगे, मेरे आका ने फरमाया बिलाल मेरी तरफ देख करके अजान दो। इसी को बरेली का इमाम कहता है, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। और काबा क्या कहता है, बरेली के इमाम कहते हैं, गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। अजीजान गिरामी वकार, ये पहली अजान है, बिलाल हबशी ने अजान दी। मक्का में जितने लोग थे सब पकड़ करके लाए हुए थे, जो बड़े दिनों से जंग लड़ते थे, बदर में गए हुए, ओहद में गए हुए, खंदक में गए हुए, खैबर में आए हुए कई लोग थे वहां पर, सबको पकड़ करके लाया गया था और सब मुजरिम थे, कैदी थे आज के। और सहाबा नारा क्या लगा रहे थे, अल यौम यौमुल मलहमा, आज तो गोश्त छितड़े उड़ाने का दिन है, ये जितने मारे थे सबका बदला लिया जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऊंचे टीले पर चढ़ जाते हैं और उसके बाद मक्का वालों से मुखातिब होकर के फरमाते हैं, ऐ मक्का वालों, आज तुम सब के सब यहाँ पर आजिज और मजबूर होकर के आए हो, बताओ तुम मेरे बारे में क्या ख्याल करते हो, मेरे बारे में क्या गुमान करते हो। मक्का वालों ने एक ही जुबान से कहा, अंत करीमुन इब्नु करीमिन व अखुन करीमिन, आप करीम हैं, शरीफ हैं, आपके बाप भी करीम थे, आप करीमों के भाई हैं, आपसे सखावत के अलावा हम कोई उम्मीद नहीं रखते। हुजूर ने सहाबा से कहा, जो नारा लगा रहे हो अल यौम यौमुल मलहमा, बंद करो, आज छितड़े उड़ाने का दिन नहीं है, अल यौम यौमुर रहमा, आज रहम करने का दिन है। इला तसरीबा अलैकुमुल यौम इज़हबू अंतुमुत तुलका, मेरे आका ने फरमाया, जाओ मक्का वालों, आज तुमसे कोई पूछताछ नहीं होगी, तुम सब के सब आज माफ कर दिए गए। ये पहला ऐलान था। अबू सुफियान दौड़े हुए आए, वो हिंदा आई जिन्होंने अमीर हमजा का कलेजा चबाया था, ओहद के मैदान में कलेजा चबाया था सीना चाक करके, वो सब आए हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में। आते ही अर्ज किया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमा ने ऐसे सख्त दिलों को मोम कर दिया था,
جو کسی کے سامنے جھکتے نہیں تھے وہ آستانے نبوی میں آج جھک گئے، سب جھک گئے. یہاں تک کہ صفوان ایک شخص ہے بہت سخت دشمنی، جس کے باپ کا قتل ہو گیا تھا بدر میں، وہ حضرت عمیر بن وہب، ایک صحابی حضرت عمیر بن وہب جن کے بیٹے کو حضور کے پاس قیدی بنایا گیا تھا اور وہ قتل کرنے کے لیے مدینے آئے تھے حضور کا، تلوار کو زہر میں بجھا کر. یہ صفوان اور عمیر دونوں بہت قریبی ساتھی تھے، کعبہ کے حتیم میں بیٹھ کر کے دونوں نے مشورہ کیا تھا اور حضور کا قتل کرنے کے لیے عمیر بن وہب آئے تھے. مدینے میں آئے، حضور نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ کہا بیٹا میرا قیدی آپ کے پاس خیر خیریت لینے آیا. حضور نے فرمایا سچ بتاؤ، وہ بات بتاؤ جو حتیم کعبہ میں بیٹھ کر کر کے آئے ہو. وہ غیب دان نبی نے اتنا کہا تھا، عمیر بن وہب کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی، کلمہ پڑھ لیا، ایمان لائے اور واپس آئے تو دوست ابھی ایمان لایا ہوا نہیں تھا صفوان، وہ چھوڑ دیا. عمیر بن وہب کو ڈانٹنے لگا، تجھ کو تو قتل کرنے بھیجا تھا، تو خود مسلمان ہو گیا. اب صفوان کو بہت سمجھاتے تھے لیکن سمجھتا نہیں. جس دن فتح مکہ ہوا اس نے کہا کہ میں یہاں ان کے سامنے قیدی اور مجبور بن کر کے رہنے سے خودکشی کرنا پسند کرتا ہوں. گھوڑا لے کر دوڑ پڑا، کہا کہ میں سمندروں میں جا کر کے چھلانگ لگاؤں گا اور ڈوب کے مر جاؤں گا لیکن محمد کے ہاتھ میں نہیں ہوں گا. اتنا کٹھور دل. عمیر بن وہب آئے، کہا کہ یہ خودکشی کرنے جا رہا ہے، سوسائڈ کرنے جا رہا ہے. دوڑتے ہوئے آئے، کہا دیکھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو معاف کیا، ہندا کو معاف کیا، سب کو، تو کون سا بڑا ہے، آ جا. کہا نہیں میں نہیں آ سکتا. تھوڑی دیر کے بعد پوچھنے لگا کیا وہ مجھ جیسے کو معاف کریں گے؟ میں نے تو ان کے قتل کا منصوبہ بنایا، بدر میں ان کے سامنے ہے، احد میں ان کے سامنے، خندق میں ان کے سامنے، مجھے معاف کریں گے؟ عمیر نے کہا معاف کریں گے، میری بات تو سن. کہتا نہیں مجھے یقین نہیں. حضرت عمیر آئے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آج فتح مکہ آپ نے فرمایا یوم الرحمہ ہے، رحمت کا دن ہے. میرا قریبی دوست تھا صفوان، اگرچہ وہ آپ کی دشمنی میں کئی سال بتایا، ایک رحم کی بھیک چاہتا ہوں، اسے معاف کرنے کا آپ پروانہ دے دیں. حضور نے فرمایا جاؤ اس سے کہہ دو میں نے معاف کیا. بس ایک ہی جملہ ہے، ایک ہی جملہ ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہے، دینے والا ہے سچا. ہاتھ اٹھتے ہی منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے. لب واہ ہیں آنکھیں ہیں بند پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. یا رسول اللہ. عمیر بن وہب نے کہا یا رسول اللہ وہ مانے گا نہیں میری بات، کہہ دوں گا آپ نے معاف کیا، مانے گا نہیں. کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا بس آپ کا امامہ چاہتا ہوں، آپ امامہ دے دیں اپنا، نشانی دکھا دوں گا. امامہ کسی کو دیا نہیں جاتا. حضور نے ایک کافر جو کٹر دشمن تھا اس کو بچانے کے لیے عمیر بن وہب ریکویسٹ کر رہے ہیں، فوراً اپنا امامہ شریف اتار دیا، کہا لے جاؤ. عمیر بن وہب امامہ شریف کو لے کر کے آئے. صفوان جو گھوڑے پر بیٹھ کر سمندر میں چھلانگ لگانا چاہا تھا، کہا سن لے میری بات، میں نہیں کہتا تھا کہ وہ معاف کریں گے، میں نے جا کر تیرے بارے میں کہا انہوں نے معاف کر دیا. کہا کیا بات ہے، کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ نکال کر کے دکھایا وہ امامہ مبارکہ رسول اللہ کا جو آپ کے سر پر سجا ہوا تھا. صفوان سے کہا کہ یہ دیکھ انہوں نے نشانی کے لیے امامہ بھیجا. صفوان کا دل موم ہو گیا، کہا میں نے ایسا انسان ہی نہیں دیکھا دنیا میں نے ایسا انسان ہی نہیں دیکھا. امامہ مبارکہ کی خوشبو کیا گئی اس کے سینے میں. دوڑتا بھاگتا ہوا واپس آیا، جو سوسائیڈ کرنے کے لیے گیا تھا واپس دوڑتا ہوا آیا، حضور کے قدموں میں گر گیا. اور اس کے بعد بعض روایتوں میں کہا گیا ہے وہ کہتا تھا کہ آپ کے بار میں تو جان بچانے کے لیے گیا تھا، اب اگر یہ مار بھی دیں تو مجھے پرواہ نہیں، اس لیے کہ میرا دل ان کے قدموں میں گر گیا ہے، اب قتل بھی ہو جاؤں ان کے ہاتھ سے تو کوئی پرواہ نہیں، خوشی سے مر جاؤں گا. عزیزان گرامی وقار، اسلام کی اسٹیبلشمنٹ میں میرے آقا کے حکیمانہ افعال کو اگر میں ذکر کروں راتیں گزر جائیں گی. اتنا آسان نہیں تھا. فتح مکہ کے بعد کیا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دن عمرہ فرماتے، عمرہ کے بعد فوراً آپ مدینہ طیبہ کے لیے رخصت ہو رہے تھے تو یہ اعلان فرمایا تھا اے مکہ میں تجھ سے بے حد محبت کرتا ہوں، کاش مکہ والوں نے مجھے نہ نکالا ہوتا تو میں زندگی بھر کبھی مکہ چھوڑ کر نہ جاتا.